أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا ببناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا تلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابهم إن موئدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها صافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. ولما جاءت رسولنا، اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے جانے میں ہمارے رسول لوط کے پاس بہم، تو وہ بہت غمگین ہوا، وہ بہت مغموم ہوا. سیت کا جیسے وضاق بہم ذرا، اور اس نے محسوس کیا ذرا، بہت دل میں بہت تنگ ہوا. ذرا کہتے ہیں تو اس کا مطلب اپنے آپ کو بہت زیادہ بے بس پانا، اور بہت زیادہ تنگ دل ہوا. فقال، اور اس نے کہا ہاذا یوم عصیب، انہوں نے کہا کہ یہ تو آج کا دن بہت زیادہ عصیب، بہت زیادہ سخت دن ہے. وجاءہ، اور آئے اس کے پاس اس کی قوم آئی اس کے پاس یورعون، دوڑتی ہوئی الیہ، یورعون اس کی طرف دوڑتی ہوئی. ومن قبل، اور اس سے پہلے کانو وہ تھے یعملون کرتے تھے سیئاتین برائی کے کام، پہلے بھی برائی کے کام کرتے رہے تھے. قال یا قوم، کا اے میرے قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور نہ تم مجھے رسوا کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں. الیسا، کیا نہیں ہے، منکم تم میں، رجل کوئی شخص یا کوئی مرد، رشید یعنی کوئی بلائی کرنے والا، یا کوئی تمہیں بھلا آدمی کو تمہیں سمجھانے والا. قالو، انہوں نے کہا لقد علمتا، یقیناً تو جانتا ہے، ما لنا، کہ ہمیں کیا چاہیے، ما لنا، نہیں ہے کوئی ہمارے لیے، فی بناتکا، تیری بیٹیوں میں حق، کوئی حق یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ، یقیناً تو جانتا ہے، ما نرید، کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال، ان کا لو ان لی، کہا کہ اگر ہوتا، ان لی یقیناً ہوتا، بکم، میرے پاس ہوتا، بکم تمہارے مقابلے قوت، کوئی قوت، آؤ یا آوی، یا میں کوئی پاتا سہارا، الا رکن شدید، کوئی ایسا سہارا تو بہت زیادہ مضبوط سہارا، یعنی کہ میں تمہارے مقابلے میں کوئی زیادہ مضبوط سہارے میں پناہ لے سکتا. قالو، انہوں نے کہا، پھر جب فرشتوں نے کہا، قالو یا لوط، اے لوط، انا، بے شک، رسول ہم بھیجے گئے ہیں، رب کا، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یسلو، وہی ہرگز نہیں، یسلو پہنچ سکتے تیرے پاس، الیہ کا تیرے پاس،
फ़अस्री, और सुबह के वक्त, या निकलना सुबह के वक्त, भी अहली का अपने घर वालों के साथ, बक़ित मिनल लैल, रात के पिछले पहर, रात के कुछ हिस्से में, यानी तुम यहाँ से निकलो, इसलिए कहते हैं रात के समय निकल जाए चलने को, रात के समय किसी जगह सफर करने। वयसिलु इलैका अहली बक़ित मिनल लैल वला तल्तफित, और ना देखे तुम में से आदन कोई भी, और ना तो पीछे मुड़कर देख तुम में से, इल्ला इम्रातक, सिवाय तुम्हारी बीवी के, यानी वो मुझे पीछे रहने वाले में से होगी। इन्नहु, बेशक उसके लिए, मुसीबहा, उसी के लिए, उसके लिए है मुसीबत, मा असाबहुम, जो उन्हें पहुंचेगा, जब उन लोगों को पहुंचे वो मुसीबत उसे भी पहुंचेगी। इन्ना, बेशक, मौइदहुम, इन्ना, बेशक, मौइदहुम, यानी कि यह है पूरा होना, वादा वादा, वो पूरा वक्त, उनका वक्त जो है वह सुबह का वक्त, अलैसा सुबह बेकरीब, और क्या सुबह को करीब ही नहीं है, अलैसा, क्या नहीं है सुबह बेकरीब, है बहुत ज्यादा करीब। फलम्मा जा अमरुना, पर जब आया हमारा हुक्म, आ गया, जअलना आलिया, तो हमने बना दिया आलिया, उसके ऊपर के वाले हिस्से को, साफिलहा, उसके नीचे का, वो अमतरना, और हमने बरसाई अलैहा, उन पर बेजान बरसाई हमने उन पर, हिजारतन, पत्थर, मिन सिज्जील, कंकर, यानी मिट्टी के पत्थर, यानी जिस तरह कंकर होते हैं, मंदूदन, वो निशान ज़दा थे, मंदूदन, वो यानी कि हर किसी के लिए तय तय बतर, ऊपर नीचे, मुसव्वतन, निशान ज़दा, इन रबिक, तेरे रब के पास से, यानी हर एक पे पता, हर पत्थर ने उसी पर लगता है जिसके लिए मुकर्रर किया गया। वमा हिया लिज़ालिमीन बिबाइद, और नहीं है ये जालिमों से कोई ज्यादा दूर, यानी ये बस्ती है, ये दो फर्ज किया, तो बस्ती है कि जालिमों से बड़ी तो नहीं है, या कि ये कि कोई अजाब भी उनसे कोई ज्यादा दूर नहीं है जालिमों से। इसकी तफसील हम पढ़ते हैं। वलम्मा जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जब वहाँ से जो फरिश्ते आए और उन्हें खुशखबरी दी, और उन्हें यह भी बता दी कि हम लूत की कौम की, उनके कौम की तरफ भेजेगा, उनके लिए उनके अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब मुकर्रर कर दिया है। तो लूत अलैहिस्सलाम, जिस ने पढ़ा कि वो उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और आप ही के साथ, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इराक से निकले, और कुछ मुद्दत तक उनके साथ शाम और फ़लस्तीन में गश्त के तबलीग तबलीग करते रहे, वहाँ पर तजर्बा से फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर बना के, और एक बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह के लिए उनको मामूर कर दिया। उस वो सदूम का इलाका कहलाता है, जो सदूम का इलाका है, वहाँ पे उनको भेज दिया गया। तो यहाँ से ये लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है, जो कई सूरतों में मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत सूरतों, सूरह आराफ में भी उसका जिक्र है, हिजर में भी है, शोरा में भी है, नमल में भी है, इसी तरह जारियात और कमर में भी है। इन सूरतों में हम जब पढ़ेंगे तब तफसीर भी देख लेंगे। तो यहाँ से लूत इस्लाम, जब इस्लाम की आग से निकलने के बाद, जब वो वहाँ से इब्राहिम इस्लाम आग से सही सलामत निकल आए, तो फिर वो उनको लिया, ईमान लिया है, तो उनके साथ ही जैसा ने कहा, फिर वो सदूम की बस्ती में उनको पैगम्बर बना के भेज दिया गया। तो यहाँ की जो बस्ती थी वो कौम शिरक और कुफर के साथ साथ ऐसे बदफेली में भी मुर्तकिब थी, जिसका खिताब दुनिया में इससे पहले किसी ने नहीं किया था। और फिर उस पर खुला खुला बुराई, मजलिसों में भी खुला बुराई करना और डाकट मारना उनका ही आम रवैया था, उनको कोई शर्म भी इसमें नहीं आया करती थी। ये उनका ये हाल था। यहाँ बताया गया जब फरिश्ते उनके पास आए, सी अबीम ज़राअन, तो फिर वो बहुत ज्यादा तंग हुए, उनके तंग से मुराद तंग इसलिए हुए कि उनकी वजह से आने की ये नहीं क्योंकि मेहमान के क्यों, नबी से बढ़कर तो कौन फराकिल हो सकता है, बल्कि उनको अपनी कौम की आदत बद का इल्म था। ये फरिश्ते जो होते हैं इंसानी शक्ल में, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में वहां पर आए, तो लूत इस्लाम को तो ये पता भी नहीं था कि ये फरिश्ते, उनको नहीं मालूम था कि फरिश्ते हैं, क्योंकि गैब का इल्म तो हमें पड़ा अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। लूत इस्लाम को ये बात बताई भी नहीं गई थी, इसलिए उनके दिल पर जो गुजरी, उनका अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींच दिया कि पहले वो गम हुआ, फिर अपनी बेबसी पर वो तंग हुए, फिर जिस तरह कोई शख्स अपने लफ्ज कर दिल कुछ ना कुछ तसल्ली के देता, उसके दिन से यही कहा कि दिन तो आज बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा सख्त दिल है। तो जब कौम को ये पता चला, तो कौम का ये हाल था, जा कौम यूहराऊन इलैहि, तो कौम तो दौड़ती हुई, यूहराऊन का ऐसे जैसे, जैसे यहाँ मजहूर है, जैसे उनको किसी को हाँक के ला रहा है, जैसे वो हाँक के लेके, इस तरह वो दौड़ती हुई उनकी तरफ, यानी कि वो कौम उनके पास दौड़ते हुए आए। तो जो वो का वहाँ कानू या अमलून से, तो पहले से भी बुरे काम किया करते, यानी कि उनको आदत थी उनके बुरे काम की। और फिर उन्होंने कहा कि लूत इस्लाम ने कहा, काल या कौमी
اے میرے قوم ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں، ہن تو یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، اتنے تمہارے پاکیزہ، تو اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کو ذرا رسوا نہ کرو. یعنی کہ کہا کہ یہ میری اصل میں نبی جو ہوتا ہے اپنے قوم کا اصل بس باپ کے ہی منزل باپ کے کے طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ قوم کی جو بیٹیاں وہ میری بیٹیاں، تو تم جو اگر تم نے رہتے تو شادیاں ان سے کرو، اور جو تمہارے نفسانی خواہشات ان سے پوری کرو، مگر وہ کہ وہ تمہاری بات وتقوا، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور مجھے میرے مہمانوں کے مقالم کے بارے میں رسوا نہ کرو. پھر وہ لوگ تو بالکل اس بات پہ آنے کو تیار ہی نہیں تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تم میں سے کوئی بھی ایسا بھی کوئی بھی تمہیں کوئی نیک یا کوئی تمہیں سمجھانے والا کوئی نیک چلن کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو تم سے بات کو سمجھائے. لقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، یہاں تک کہہ دے کہ تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. یعنی ان کا اس قوم کا یہ حال تھا کہ یہ حال ان کا ہو گیا کہ ان کا یعنی کہ جب انسان کا لگتا ہے نا کہ ایک کوئی حرام چیز پہ آ جاتا ہے تو یہ نقشہ اس کی بالکل ان کی پوری تصویر کھینچ رہا ہے. یعنی اخلاق کی بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے کہ جس سے وہ اونچا کسی مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہوتا ہے جو محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے کوئی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام کو بچنے کی قابل چیز تو سمجھتا ہے. ایسا شخص تو کبھی سدھر بھی سکتا ہے، اور نہ سدھرے تب بھی زیادہ زیادہ یہی کہیں گے نا کہ وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے. مگر ایک شخص کی ساری دلچسپی اور رغبت ہی صرف حرام میں، اور وہ اسے سمجھے کہ حلال اس لیے ہے ہی نہیں، تو اس کا شمار انسانوں میں تو پھر نہیں کیا جاتا. دراصل وہ اتنا گندا کیڑا ہوتا ہے جو غلاظت میں ہی پرورش پاتا ہے اور وہیں رہنا پسند کرتا ہے. ان کا حال بھی تھا، وہ کہتے ہیں میں تو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں تیری عورتوں میں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا، اور تو جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ تو ہم چاہتے کیا ہیں. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ ہم کس لیے آئے ہیں. یعنی تمہیں تو خوب معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی ہمیں تو تمہارے مہمانوں کے لیے آئے یہاں پہ. تو یہ پھر انہوں نے یہ بھی آگے جملہ کہہ دیا کہ بھیا قال یا لوط قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، کہ کہا ہوتا کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی یا مجھے ایسا سہارا پاتا جو تم سے تمہارا مقابلہ کرتا. یا کہا یہ گیا کہ کیونکہ کیونکہ انسان تنگ آ کے ان کے خاندان تو ہم پڑے وہ تھے نہیں، ان کا کوئی خاندان نہیں، اور اس طرح کا اللہ کا سہارا ہی مگر یہاں پہ وہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ میں کوئی سہارا پاتا، کیونکہ قوم میں بالکل اجنبی تھی اور ان کی اس قوم کی اصلاح کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. تو انہوں نے یہی تمنا کیا کہ کاش یہاں پہ میرے کوئی مقابلے کوئی قوت ہوتی، میرا کوئی خاندان یہاں ہوتا تو میں اس سے نمٹ لیتا. اسی سے ابو ہریرہ فرماتے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرحم اللہ لوط لقد کان یاوی الی رکن شدید، کہ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کا یقین وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سہارا کا تو تھا، ان کے ساتھ سہارا تو تھا، اگر وہ ان کے فرشتوں کی شکل میں بھی سہارا موجود تھا مگر انہیں فرشتوں کا خیر معلوم نہیں تھا. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لوط اسلام کی شان میں کوئی کمی کی بات کی ہو، کیونکہ اسباب کا مہیا کرنا اس کی خواہش کرنا اللہ تو آپ پر توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے. لوط اسلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا تو سمجھتے تھے، مگر اس وقت وہ ایسے ساتھی مہیا ہونے کی صورت میں فوری طور پر اس خبیث قوم کا راستہ قوت بازو کے ساتھ روکنے کی خواہش مند رکھتے تھے. پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر کئی لوگوں نے قبیلوں سے کہا کہ کون میری مدد کرتا ہے اور مجھے جگہ دیتا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا. یعنی آپ نے بھی لوگوں کی مدد مانگی. آخر جس طرح آخر کا انصار مدینہ نے آپ کی دعوت کو لبیک کہا اور اپنی جان و مال و اولاد کی طرح آپ کی حفاظت کی. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام نے بھی کہا کہ کون ہے ہماری میں سے یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم من انصار اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. انہوں نے بھی لوگوں سے مدد مانگی. تو اس طرح اسباب کے مانگنا کوئی اللہ پہ توکل کے خلاف نہیں ہے. مگر لوط اسلام جو نبی بھی تھے تو لازمات ان کو پھر لوط اسلام پھر اسی لیے اللہ تبارک لوط اسلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھی بھیجا وہ اس کی قوم کے کثیر لوگوں میں بھیجا، ان کے خاندان والوں میں بھیجا. تو یہاں پہ پھر انہوں نے فرشتوں نے کہہ دیا قالوا یا لوط ان رسول ربک لن یصلوا الیک، یہ جو ہے وہ اے لوط ہم جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے، یعنی ہم تو فرشتے ہیں، ہرگز یہ نہیں آپ کی طرف پہنچ سکتے، یہ تیرے پاس آ ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے جو ہے انہوں نے جب قوم آئی تو انہوں نے صرف ان کے طرف اپنے پر پھیلایا اور انہوں نے بس اندھے ہو گئے.
جیسے وہ آیا نا تو وہاں سے پھر وہ سارے اندھے ہو، جیسے سورہ قمر میں قمر میں آتا ہے لقد ولقد رأت عن ضيفه لتمسنا عین وذوق وعذاب ونذور، بلا شبہ یقینا انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، یعنی سارے اندھے ہو گئے، بس دیکھو میرا عذاب کیسا، میرا ڈرانا۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط اسلام بالکل ہی عاجز آ گئے اور اپنی قوم کے بدکاروں کو روک نہیں سکنے کی وجہ سے سخت رنجیدہ ہے، تو انہوں نے ظاہر بھی کر دیا اور کیا بتا کہ بھیجے فرشتے، اور یہ بھی تسلی دی کہ آپ کے نزدیک آ بھی نہیں سکتے۔ پھر یہ بھی بتا دی فاصل بھی اہل کو بھی من اللیل، اور آدھے رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی مڑ کے بھی نہ دے، ولا تلتفت منکم احدا، اور کوئی مڑ کے بھی نہ دیکھے آپ کے، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، کوئی اس سے سوا، کیونکہ ان کو اور کوئی ان کو مسلمان، ان کو ان کو مسلمان ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ ان کے گھر والے ہی تھے، جو صرف گھر والے تھے، ان کو دو بیٹیاں ہی تھیں، ان میں بیوی بھی نہیں تھی، ان کو ان کوئی اور شخص مسلم ہوا ہے، اس میں سب لوگ یہاں سے ان کو گھر والوں کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ۔ یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ اپنی بیوی کے سوا گھر والوں کو لے کر نہیں، یا دوسری یہ کہ تم کسی یہ تم اس کے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی مڑ کر دیکھے گی، یعنی وہ ساتھ وہ جانے وہ بھی تھی مگر وہ بھی مڑ کے دیکھی، دونوں طرف سے آئیں گی اس کی، کیونکہ اپنے کفر اور قوم کی ہمدردی کی وجہ سے ان کے عذاب دے کر آؤ پکار کری، جب اس کو عذاب کی آواز آئے گی تو وہ شاید پیچھے مڑ کے دیکھے، اسے بھی عذاب پہنچے گا جو اس کو ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے، یعنی کہ یہ مگر پہلے والا جو ہے نا، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت نکل جاؤ، وہ زیادہ قریب اللہ جانتا ہے کہ کون سی بات سچ ہے، مگر کہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں سے نکلی تو بہرحال پھر فرشتوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کوئی زیادہ، اب تمہارے پاس تم اس کی فکر کرو کہ یہاں سے نکلو اور اس بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ صبح ہونے کوئی دور نہیں ہے، صبح ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے، یہ واحد نہ واحد صبح کے وقت وعدہ ہے، اور اللہ صلی اللہ صبح جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں، تو آپ یہاں سے نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب آئے اور آپ بھی اسی علاقے میں موجود ہوں، یہاں سے نکل جائیں۔ تو ان کو حکم دیا، پھر ہوا یہی کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کے، اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہر قوم پہ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا، پھر ایک قوم پر جب ان کا عذاب آیا تو پھر یہ ہوا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر سے نیچے تک کر دیا، کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے، زلزلہ آیا اور اس سے غلبہ ڈوب زمین پھٹ گئی اور وہ سارے اس میں دھنس گئے، اور اوپر سے پتھر برسے۔ کچھ یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھایا، اپنے پروں پہ اٹھایا اور اوپر لے جا کے ان کو الٹ دیا، یعنی اوپر لے جا کے ان کو الٹا گرا دیا، تو سارے یعنی اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اونچا ہو گیا، اور اوپر سے پھر ان پر کنکر بھی برسائے، کنکر یعنی کہ یہ دن سے جھیل جیسے ہوتا ہے نا، اینٹ جب پکائی جاتی ہے کچی مٹی اور پھر اس کو پکا دے تو اینٹ کے جیسے ہوتے ہیں، اس طرح کے پتھر مندود جو ہو جائے اللہ کی طرف سے لگاتار ان پر برسائے گئے، مصوبۃ عند ربک، وہ جو نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ دیکھ ان کو یہ اب دیکھنا کہ یہ کتنے، یہ بستیاں آپ سے کوئی دور تو نہیں، لوگوں سے دور تو نہیں ہے، یہ بستیوں سے گزرتے ہیں، ہم یہاں سے یہ گزرتے ہوتے ہیں، جاتے ہیں جو تجارتی لے کے جاتے ہیں تو تجارت کی طرف، تو وہ وہاں سے بستیوں قریب سے گزرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ آج جو لوگ ظلم جو کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس عذاب کو اپنے آپ کو دور نہ سمجھیں، یعنی اگر عذاب اگر قوم لوط پر آ سکتا ہے تو ان پر بھی آ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو قوم لوط کو یہ عاجز اللہ کو کر سکی اور نہ ہی یہ کر سکتے ہیں، تو عذاب جو ہے ان سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہ وہی ہے وما ہی ہے، یہاں پہ یہ عذاب کر کے آئے تو پھر یہ کہ یہ عذاب ان سے ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ عذاب ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا اور ہر اس برائی سے بچائے جس پہ قوموں پہ تباہی آئی، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔